بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدر اجلاس علماء کرام معزز سامعین نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بھٹک جانے کے باوجود سمت بالکل الگ ہو گئی، جہاں تک پہنچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ تمام حضرات کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مغرب کے بعد ٹھہرنے کا عزم کیا۔ ہمارے ساتھ میں بعض مشائخ تھے اور راستے بھر یہی کوشش کر رہے تھے کسی بھی صورت سے مغرب کے بعد پروگرام ٹل جائے تو ہمارا بامبے سے آنا ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ناممکن چیز کو بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو لمحے بھر میں ناممکن چیز بھی بنا دیتے ہیں، اور آپ ایسے ہیں وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا، مشکل سے مشکل چیز بھی اگر آپ کی مشیت ہو تو بالکل وہ آسان ہو جاتی ہے۔ دوستو، جس موضوع پر ہمیں کچھ گفتگو کرنا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صبح سے میں نہیں بتا سکتا، شاید اس قسم کی باتیں ہمارے مشائخ، ہمارے تمہیدی کلمات کہنے والے حضرات یا ہمارے بعض شعراء جو ہیں جن کا موضوع سخن یہی ہوا کرتا ہے، اپنے اشعار میں آپ حضرات سے وہ ساری باتیں کہی ہوگی، سنائی ہوگی۔ ہم نے آل عمران، سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک امت ہے، ہر وقت تمہارے اندر ہر وقت ایک امت ایسی ہونی چاہیے جس کے 3 ذمہ داریاں ہیں۔ امت کہا جاتا ہے عربی زبان میں وہ گروہ، وہ جماعت
گرچہ وہ الگ ہوں لیکن مقصد ان کا ایک ہو۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، بہت آسان ہے بات سمجھنا، اللہ رب العالمین نے سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے اور قتل کا کیس ان پر دائر کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کسی ساتھی نے بتایا، رات کو وہ اپنے گھر سے نکل گئے، اب جائیں کہاں؟ کہتے اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرما۔ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے ساتھ روایا، موسیٰ آئے اور علی امہ ووجد امتن، وہاں ایک امت ان کو مل گئی۔ وہ کون سی امت تھی؟ ایک ایسا گروہ جن میں سب کا مقصد ایک تھا۔ وہ چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، ہر ایک کا مقصد جانور چرانا اور گھاٹ پر پانی پلانا تھا۔ چونکہ مقصد ایک تھا اسی لیے رب العالمین نے ان کو امت کہا۔ امت کہا جاتا ہے ایسا گروہ، ایسی جماعت جن میں ہر ایک کا مقصد ایک ہو۔ رب العالمین نے ایک امت کے بننے کا، ایک امت کے موجود رہنے کا حکم دیا اور تاکید کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک امت ہر وقت ایسی موجود ہو۔ امت کا مطلب جن کی فکر، جن کی سوچ، جن کا نظریہ، جن کا مشن، جن کی دعوت، جن کا منہج بالکل ایک ہو۔ ایک ایسی جماعت، ایک ایسے گروہ کا قیامت تک اس دنیا میں موجود رہنا ضروری ہے، جس کی سوچ، جس کی سمجھ، جس کا منہج، جس کا عقیدہ، جس کے افکار و خیالات ایک ہوں۔ پھر امت کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، ہمیشہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیں۔ اب خیر کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ خیر بھی بڑا عجیب و غریب وسیع المعنی ہے۔ لوگوں کو جس میں خیر بھلائی نظر آئے وہ خیر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو عید میلاد کے موقع پر کچھ لوگوں کو عزت ملنے لگی، کچھ لوگوں کو طرح طرح کے نذرانے ملنے لگے، میرے بھائی وہ بھی خیر بن گئی۔ سب تو چھوڑو، 40واں جیسی چیز جب کھانے پینے کی خیر اس میں آئی تو وہ بھی دین کا ایک حصہ بن گیا۔ تو سوال خیر کس کو کہتے ہیں؟ ہر اشکال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی نے حدیث میں، اسلاف نے اپنے زمانے میں دے دیا ہے۔ امام المفسرین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو تفسیر بالروایہ، تفسیریں جو کی جاتی ہیں 2 طرح کی دوستو، ایک ہے تفسیر بالدرایہ اور ایک ہے تفسیر بالروایہ۔ تفسیر بالروایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی کی حدیث نقل کی جائے، صحابہ کے اقوال نقل کیے جائیں، اگر صحابہ کے اقوال نہ ملے تو سلف کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، اسلاف کے اقوال نقل کیے جائیں۔ ایسی تفسیر کو تفسیر بالروایہ کہتے ہیں۔ تفسیر بالروایہ کے امام ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ خیر کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اتباع الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کی اتباع کرنے کا نام خیر ہے۔ اب بات واضح ہو گئی دوستو، رب العالمین کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے اس امت میں ہر وقت ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو کتاب و سنت کی اتباع کی طرف بلائے۔ اب یہاں ذرا سا ٹھہر کر کے سوچیں، آج دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو قرآن کو چومتا نہ ہو، قرآن سے محبت نہ کرتا ہو؟
قرآن کا حلف نہ اٹھاتا ہو، قرآن کو سر پر نہ رکھتا ہو؟ کون ایسا انسان ہے جو اپنی آنکھوں سے ہزاروں کو نہ دیکھتا ہو؟ برابر یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو بخشا جاتا ہے، اور بخشنے ان تمام چیزوں کے ماڈل بھی ہمیشہ بدلتے رہے۔ جو چیز کتاب سنت سے ثابت نہ رہی اس کے ماڈل برابر بدلتے رہے۔ آج سے تقریباً میرا خیال ہے 15 سال قبل آپ کے علاقے محصلہ سے میں واپس گیا، وہاں بامبے پروگرام تھا، تو وہاں پیپر میں نکلا ہوا تھا وہ قرآن پڑھ کر کے مردوں کے بخشنے کا نیو ماڈل۔ اب پرانا کینسل ہو گیا، اب نیا ماڈل ہے، تو ہم نے بھی پیپر پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ نیا ماڈل یہ ہے کہ اب 30 پارہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب کو مرغی محلہ کوئی بامبے میں تو نہیں جانتا، مدن پورہ میں کسی صاحب کو اپنے باپ اور ماں کی قرآن خوانی کروانی تھی۔ وہ شخص اس کو پتا چلا مرغی محلے میں کوئی یتیم خانہ ہے، وہاں گیا، طلبہ کو لیا، ماشاءاللہ ٹیکسی بھرا ٹیکسی میں، اور جو سواریاں بھی سب کو لے کر کے آیا اور اپنے گھر میں بیٹھایا اور ہر ایک کو مصحف دیا، اور بچوں کے ہیڈ جو استاد تھے قرآن خوانی کرانے کی ذمہ دار وہ بیچ میں بیٹھے۔ اب وہ بیچارہ مسکین سوچا کہ چھوٹا سا گھر، بیوی چائے نہیں پکا سکتی، رہ نہیں سکتی، بیوی کو کسی اور کے ہاں بھیج دیا۔ روڈ اس طرف قرآن چائے کا ہوٹل تھا، سب کو بیٹھایا، کہا آپ لوگ بیٹھیں ہم آپ کے چائے کے انتظام کرتے۔ گیا وہاں سے گلوکوز بسکٹ کا پاکٹ لیا اور چائے کا آرڈر دیا، بس اتنا ہی اس نے کیا، روڈ کراس کیا، پھر پہنچ گیا۔ دیکھا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب کہتے ہیں جو بڑے تھے، بھائی کہاں ہے، کس کے نام کا بخشنا ہے؟ کہا ابھی تو آپ نے پڑھنا نہیں شروع کیا، بخشیں گے کیا؟ کہا پتہ نہیں، میں نے پڑھ دیا، ختم کیا، پہلے نام بتاؤ کس کے نام ختم کریں؟ کہا ابھی پڑھا کہاں آپ نے؟ کہا معلوم نہیں ہے، قرآن خوانی کا نیا ماڈل شروع ہوا ہے۔ وہ نیا ماڈل کیا ہے؟ قرآن کا خوانی کا نیا ماڈل کیا ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھ لیا پورے قرآن کا آ گئی بات۔ تو اب 30 پارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 3 مرتبہ قل پڑھنے سے پورے قرآن کا سبب تمہارے جانے کے پہلے میں نے ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کون نہیں جانتا یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت دینا۔ مسئلہ یہ ہے، پڑھنے کی دعوت دینا، طرح طرح کی قرات کی دعوت دینا، بہت اچھی چیز ہے قرات کی دعوت دینا، لیکن قرآن میں جو کچھ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن پر عمل کرنے کی دعوت کون دے گا؟ اللہ کے رسول نے اللہ نے فرمایا ایک امت کو ایسے دنیا میں ہر وقت ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کی دعوت دے۔ نمبر 2، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ نمبر 3، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیک لوگوں کو برائی سے روکیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بگڑے ہوئے معاشرے، بگڑے ہوئے سماج کی سدھار اور اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں، بت پرستوں، پڑھو ان پڑھو، عربیوں اور اجمیوں، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے
نبی کو بھیجا ہے اور ہمارے نبی تمہیں اصلاح کریں گے تمہاری تو 4 باتوں کے ذریعے۔ نمبر 1 میرے بھائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے۔ اب ذرا دیکھیں دنیا میں کون سے لوگ ہیں جو مسجدوں میں نمازی آئے تو ان کو قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ کر کے سنائے اور کہیں ان آیات میں اللہ نے یہ پیغام دیا ہے۔ ہر مسجد میں جاتے ہیں، ہر سینٹر میں جاتے ہیں، ذرا سوچیں آج اصلاح ہو کیسے؟ آج لوگ کہتے ہیں جتنی کوشش کی جا رہی اتنا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اصل میں اصلاح کا جو فارمولہ تھا ہم نے وہ نہیں اپنایا۔ 1-2 سال نہیں، تقریباً 4 صدی ہجری کے بعد سے لے کر کے بر صغیر کے مسلمانوں کو اصلاح کی جا رہی تھی۔ کس کے ذریعے اصلاح؟ ایک زمانے تک ملفوظات کے ذریعے، نمبر 2 پھر اس کے بعد مکتوبات کے ذریعے، پھر اس کے بعد مثنوی رومی کے ذریعے، پھر اس کے بعد گلستہ بوسنا کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اصلاح کا راستہ پتہ نہیں کتنے کتنے راستے اپنائے گئے، لیکن مرد بڑھتا گیا جو دوا کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں ایک زمانہ وہ تھا جب ہم نیک تھے، صالح تھے، وہ قوم جو جھک کر کے ہم سے سلام کرتی تھی، آج وہ قوم ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم جھک چکے ہیں۔ کیوں؟ اصلاح نہیں ہو رہی ہماری۔ اصلاح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائی جائے، لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے کتاب کی تعلیم دی جائے، وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی کی حدیث ان کو پڑھ کر کے سنائی جائے، پھر دنیا میں اصلاح ہوگی۔ ہم اصلاح کرتے ہیں، بات اصل یہ ہے درد ہے سر میں اور دوا دیتا ہے ٹخنے کے گھٹنے کے درد کا۔ تو میرے بھائی کہاں سے آئے گا؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اصلاح کے راستے ہیں، 4 چیزوں کے ذریعے امت کی اصلاح ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، قیامت تک جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کی بھی اصلاح انہی 4 چیزوں کے ذریعے ہوگی۔ الحمدللہ جب تک ان 4 چیزوں کے ذریعے اصلاح ہوتی رہی اور ایک امت اس مشن کے لیے کتاب و سنت لے کر کے کھڑی تھی، الحمدللہ اصلاح ہوتی رہی، لیکن درمیان میں کچھ ایسے حالات دوستوں بدل گئے، کسی کو برا نہ لگے، کچھ حالات ایسے بدل گئے کہ وہ گروہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے سے امت کی اصلاح کر رہا تھا اسی کو مجرم قرار دے کر کے اتنا بدنام کیا گیا کہ اللہ اکبر، اب ان سے لوگ نفرت کرنے لگے، ان کے اوپر بیجا اتہامات، بہتان، تراشیاں کی گئی اور ان کو بدنام کیا گیا، جس کی بنا پر دعوت جتنی تیزی سے پھیلنی چاہیے تھی، جتنا اصلاح ہونا چاہیے تھا وہ اصلاح نہیں ہو سکا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں واللہ کسی کو برا نہیں لگے گا بھائی، ہاں سنیں گے مولانا عبد المعید نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں ان کو نہ برا لگ جائے، کیوں پہلے ہی سے برے ہو چکے ہیں، پہلے ہی سے لوگوں کی نگاہ بھی برے ہو چکے ہیں۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ سوچو ذرا سا، واللہ آپ حضرات جانتے ہیں اصلاح کرنے کے لیے صرف بامبے کی مثال ہم دیتے ہیں۔ قاضی اطہر مبارک پوری بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں تاریخی حوالوں سے، کہتے ہیں واللہ یہ بامبے کا چمبور کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں 10,000 مسلمان عرب کے موجود تھے۔ کتنے؟ صرف چمبور کے اندر 10,000 مسلمانوں کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کی امانت، ان کی دیانت، ان کی امانت دیانت، ان کے اخلاق، ان کے شرافت، ان کی دعوت سے جب اسلام پھیلنا لگا
تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ہندو اپنی جوان بیٹی کو لے کر کے آتا، کہتا آپ اس سے کو مسلمان بنا کر کے آپ کلمہ پڑھائیں اور اس کو اپنی بیوی بنا لیں۔ ہندو اپنی بیٹیاں لا کر کے اللہ کی قسم دیتا تھا۔ کوئی عرب، کوئی مسلمان اگر واپس جانا چاہے تو ہندو اس کے قدموں پر گر جاتے نہیں، آپ جب سے آئے ہیں بڑی برکت ہے، اس لیے اللہ کے واسطے آپ یہاں نہ جائیں۔ یہاں تک کہ بامبے اور اس کے مضافات کا جو راجا تھا، اس نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کا ہم ایک امیر مقرر کریں گے، مسلمان اس کو منتخب کر لیں، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہندو عدالت میں نہیں جائے گا، ہر مسلمان اپنا کیس کس کے ہاں لے کے جائے؟ مسلم عدالت کے اندر۔ میرے بھائی کیا وجہ تھی؟ جہاں بھی گئے مسلمان کتاب و سنت لے کر کے، کتاب و سنت کی دعوت لے کر کے ہر جگہ ان کا استقبال کیا گیا، یہاں تک کہ تعجب کریں گے آپ، حیرت کی بات ہے، بشار مقدسی 375 میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا، 375 ہجری، کتنے سال ہو گئے؟ یہ 1438 چل رہی ہے، 14 میں سے اگر 3 نکال دو کتنے بچے؟ تقریباً 1150 سال پہلے آیا ہوا ہے، پورے ہند کا اور سندھ کا دورہ کیا، مجبور ہو گیا لکھنے کے لیے، کہتا ہے بڑی خوشی کی بات ہے جب میں ہندوستان گیا اور سندھ کا دورہ کیا تو وہاں مسلمانوں کی بڑی تعداد دیکھی، اور مسلمانوں میں تقریباً سب کو میں اہل حدیث پایا۔ کیا پایا میرے بھائیو؟ اہل حدیث۔ اور یہ بھی کہتا ہے اہل حدیثوں کے مساجد، ان کے بڑے بڑے مراکز ہم نے دیکھے، اور بڑے بڑے محدثین کو میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہنچ کر کے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ آگے ذرا سنو، کہتا ہے میں نے گاؤں کا، چھوٹے چھوٹے قریے کے گئے، گاؤں میں گیا، کہتے ہیں ہر جگہ اہل حدیث پایا، کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے قسم بکری کے چرواہوں سے جب میں بات کرتا تو وہ اہل حدیث ملے، اور بکری کے چرواہے ہم سے عربی میں گفتگو کرتے تھے، عربی میں، بکریوں کے چرواہے وہ عربی میں گفتگو کر رہا ہے۔ بہرحال ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب تک ہم بدنام کرنے کی کوشش نہ کی گئی اس مقدس گروہ کی، جب تک بدنام کرنے کی کوشش نہ کی گئی تب تک الحمدللہ ساری دنیا، ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی اس کو بڑی عزت سے اس کی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حد تو یہ ہے، احمد بن حنبل کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے، کتنی پیاری بات نقل کرتے ہیں احمد بن حنبل کے متعلق محدثین کہ احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اہل حدیث یہ ہوتے ہیں، اہل حدیث ایسا ہوتا ہے، اہل حدیث ویسا ہوتا ہے، صرف اہل حدیث نام پر بغداد کے اندر اہل حدیث کا نام لے کر کے ایک بدبخت اہل حدیثوں کی برائی بیان کر رہا ہے، ان پر تہمت تراشی، بہتان لگا رہا ہے۔ احمد بن حنبل نے ڈانٹا اور کہا زندیقن زندیقن زندیقن، لوگوں اس بدبخت کو ہماری مجلس سے نکالو، گرچہ اس کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گرچہ اس کو تم نے داڑھی رکھے ہوئے دیکھا، اس کو نکالو میری مجلس سے، اور 3 مرتبہ فتویٰ دیا زندیقن زندیقن زندیقن، یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے۔ کیا جرم تھا؟ احمد بن حنبل کہتے اہل حدیثوں سے نفرت کا اظہار کر رہا۔ کتنی عجیب سے چیز تھی میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہم چند باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہے تو سمجھیں، اس گروہ سے، اس دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے یہ کوئی نیا گروہ نہیں تھا، یہ کوئی نئی جماعت نہیں تھی، یہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ہمیشہ ہر نبی کے امت میں ایک گروہ ایسا موجود تھا جو اس مشن کو آگے بڑھاتا تھا، لیکن اس امت میں کچھ وجوہات، کچھ حادثات ایسے پیش آئے، اس گروہ کو بدنام کرنے کی کوشش لوگ کرنے لگے۔ ورنہ
بات آئی تو ہم بتا دیں، غایت الاوتار فقہ کی کتاب ہے، کیا نام بیٹے؟ غایت الاوتار، یا اعلام الموقعین پڑھ لو، اور بہت ساری کتابیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب کوفہ سے کسی خاص کام سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد آئے ہیں تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تمام اہل الحدیث سے فتویٰ لیا گیا۔ کس سے لیا گیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کس سے فتویٰ لیا گیا؟ اہل الحدیث سے۔ کیوں؟ یہ گروہ دنیا میں کبھی ناپید نہ ہوا اور نہ قیامت تک ناپید ہوگا۔ کیا فتویٰ لیا گیا؟ آپ کے پاس تازہ کھجور رطب ہے اور ہمارے پاس سوکھا کھجور ہے، ہم کہیں 500 ہم کو رطب دے دو اور میں آپ کو سوکھا کھجور دے دوں گا، آیا یہ بڑے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اہل الحدیث سے پوچھا گیا، اور پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اور اہل الحدیث کا پلہ بھاری ہوا۔ کیوں؟ انہوں نے ثبوت میں، اپنے قول کے ثبوت میں حدیث کے دلائل پیش کر دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اٹھنا بیٹھنا اور ان کا بھی معاملہ بہت کئی مرتبہ اہل حدیثوں کے ساتھ تھا، چونکہ اہل حدیث اس زمانے میں موجود تھے۔ لیکن بات لمبی نہ ہو، اس گروہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے۔ کب سے؟ نمبر ایک، بڑے اختصار کے ساتھ، جب صلاح الدین ایوبی 3 صدی ہجری کے شروع میں جب مصر پر اور شام پر رافضہ فاطمی شیعوں کا غلبہ ہو گیا، اور تقریباً تیسری، چوتھی، پانچویں 300 سال تک مصر پر، قاہرہ پر، شام پر روافضہ کا غلبہ تھا۔ اہل سنت قتل کر دیے جاتے تھے، نماز میں تبدیلی، یہاں کی ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ بکرا ذبح کرتے مصر میں، اور وہاں موڑی جو ہے ایک انسان کی بنا کے، خنزیر کی بنا کے رکھ دیتے، اور کہتے یہ ابو بکر کا گوشت ہے، یہ عمر کا گوشت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے حالات روافض نے پیدا کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا، انہوں نے جہاد کیا اور پورے علاقے کو روافضہ سے خالی کرایا۔ چونکہ شافعی تھے مصر کے اندر، اور اس علاقے میں انہوں نے شافعیت کا خوب چرچا کیا، اور سارے مفتی علماء کو اکٹھا کر کے مصر میں بہت سارا شافعی مذہب کو انہوں نے عروج دیا۔ شام کے اندر کچھ ہمارے احناف بھائی تھے، انہوں نے مطالبہ کیا صاحب آپ کیسے مسلمان ہیں، اپنے مذہب کو رائج کرنے کے لیے تو اتنا، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ ایسا کرتے ہیں، افریقہ میں بازو میں سوڈان ہے، وہاں حنبلی فقہ چل رہی ہے، یہاں شافعی چل، وہاں مالکی، وہاں سب ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں 4 مفتی اور 4 مدرسے ہم کھولنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ کہاں اجازت دیتے ہیں؟ سرزمین مصر میں۔ اب لوگ سمجھنے لگے، اب یہ 4 مذہب، پھر 2-4 سال کے بعد 565 کے اندر زیادہ بات بگڑی، تو کہنے لگے کہ بھئی ایسا کرو، اپنے قاضی مقرر کر لو۔ اب 4 کورٹ تیار ہو گئے۔ کتنے؟ اللہ نے نہیں حکم دیا تھا، نبی نے نہیں حکم دیا، رسول نے نہیں، صحابہ نے نہیں، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے حالات پیش آئے ان کے زمانے میں۔ چلو 4 مدرسے، 4 محکمہ شرعیہ، 4 قاضی، یہ سارا معاملہ چل رہا تھا۔ اب لوگوں کو نوکری بھی ملے تو
ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ جائے تھا. جو نہ جڑے بھائی آپ کو نوکری اور کہاں اور ملازمت نہیں مل سکتی. بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے تھے یہاں تک کہ 9ویں صدی ہجری کے اندر 9ویں صدی ہجری کے اندر افسوس کی بات ہے بیبرس نے جو چراغ سا تھا فاسق اور فاجر تھا اس نے لوگوں کو لڑنے جھگڑنے کے خاطر خانہ کعبہ میں 4 مصلے قائم کر دیے. اب خانہ کعبہ میں باقاعدہ 4 نمازیں ہوتی 4 اذانیں 4 نمازیں 4 مصلے قائم ہو گئے. اب پبلک کو یہ تصور دیا گیا کہ اب اسلام انہی 4 میں محصور ہے. ان 4 کے علاوہ اگر کوئی کلمہ بھی پڑھے تو بہرحال اس کو اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. یہاں سے بات بگڑی دوستو جب ایک انداز سے اسلام کو اسلام کے متعلق یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ 4 ہی راستے ہیں اسلام کے, اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. بہت بڑی بات بن گئی ہے. اس کو لوگوں نے اسلام سمجھا, اسی کو دین سمجھا, اسی کو شریعت سمجھا. اب اگر کوئی ہمارے جیسے ہو کتاب و سنت کی دعوت نہیں بتاؤ تم کون سے مسلمان ہیں ورنہ مسلمانوں سے خارج کیا جائے. اب آدمی کبھی کہہ کر کے مولانا جیسے لوگ بھائی اب مجبور ہے چلو ہم کو ہم ولی لکھ دو, لیکن کریں گے وہی جو ہم چاہیں گے, نہ ادھر رجسٹر میں نام لکھ دو, کریں گے وہی. یہ حالات دنیا نے پیش کر دیے اور بڑی بات آگے بڑھ گئی. اب اہل حدیث یہ گروہ جو تھا اب اس کے خلاف پبلک نے بدزنی قائم, بھائی تم کون سے مسلمان ہو. یہاں تک کہ واللہ نکاح پڑھانے لگو تو پہلے بتاؤ کون سے مسلمان. بھائی مسلمان نہیں, مذہب تمہارا کیا ہے؟ بھائی اسلام. بھائی مسلمان تو سبھی ہیں, اب یہاں اپنا اصلی مسلمان. اللہ اکبر. بڑے مسائل ہو گئے اور آپ کے ہندوستان کا ایک مشہور ڈاکٹر پڑھا لکھا وہ جب مسلمان ہونے لگا اور وہ اسلام قبول کرنے کے بالکل قریب تو دکن کے علاقے میں آپ حضرات جانتے ہیں اس کو کورٹ میں لے جایا گیا تو اس سے پوچھا گیا بھائی مسلمان ہوتے ہیں اپنی مرضی سے, کون سے مسلمان ہو گئے؟ ایک گروہ وہاں چاؤس لوگوں کا تھا شافعیوں کا, انہوں نے کہا تم شافعی بنو گے تب نجات پاؤ گے. اس نے کہا مسلمان بننے کے بعد اور کچھ بننے کی ضرورت ہے نجات کے لیے؟ کہا پھر وہ مسلمان ہی کیسے ہوگا جو نہیں بنے گا. بات چیت چلی, اتنے میں ہمارے احناف بھائی آئے, انہوں نے کہا وہ تو ہندوستان میں دال میں نمک کے برابر ہے, 99% تعداد میری ہے, تم حنفی بنو. ایسا جھگڑا ہوا کہ وہ بیچارہ سوچتا رہ گیا کہ اللہ میں تو سمجھتا تھا کہ ایک ہی اسلام ہے, یہاں تو آنے کے بعد پتا چلتا ہے مسلمان بننے کے بعد بھی اور بنیں گے تب مسلمانوں میں شمار ہوگا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ نے جب وہاں سے نکلا اور کہا تم لڑتے رہو, ہم نہ صافی بنیں گے نہ حنفی بنیں گے نہ کلمہ پڑھیں گے. مرتے دم تک وہ کافر رہا اور نام آپ حضرات چاہتے ہوں گے اس کا. یہ حالات میرے بھائیوں اس چیز کو اس گروہ کو بدنام کرنے کے لیے کئی چیزیں پیش کی گئی. نمبر 1 انگریزوں کی ایجاد. کس کی ایجاد؟ انگریزوں کی. الحمدللہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اہل الحدیث اس وقت تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور کتاب منہاج السنت النبویہ کے اندر لکھتے ہیں اے لوگوں سن لو, ان فی الاسلام مسلمانوں میں ایک مذہب تھا اہل الحدیث کا, اور وہ مذہب ہے قبل ان یخلق اللہ مالکا والشافعیہ وابا حنیفہ واحمد بن حنبل. اے لوگوں اسلام میں مسلمانوں میں ایک گروہ اس وقت سے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو, امام مالک رحمت اللہ علیہ کو, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اور امام احمد بن حنبل کو پیدا بھی نہیں کیا تھا. اس کا مطلب دوستو پہلے تھے, ایک آج کی نہیں, بہت پرانے, سب سے پرانے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ نئے ہیں, انگریزوں نے اس کو رائج کیا. ابھی واللہ دور حاضر میں آج کا فتنہ کیا ہے کہ کوئی آدمی پڑھے لکھے کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے
تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب کہ اس کو سعودی ریال کچھ مل گئے ہیں. دیکھا ہاں ابھی رات کی بات ایک نو مسلم نے بتایا, ایک نو مسلم نے بتایا کہ جیسے ہم کو آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا, کہاں اچھا اب پتا چلا مسلمان کیوں ہوا, اس کو سعودی ریال 50,000 مل گئے اس لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا. میرے بھائیو یہ اتہامات اور بہتان. اور دوسرا بڑا اعتراض جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے وہ یہ نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ نئے لوگ ہیں, اس سے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. میرے بھائیو واللہ میں کہتا ہوں ہندوستان کے اندر اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت بات لمبی ہو جائے. آج سے تقریباً 400 سال 1024 اور کتنا چل رہا ہے 1438. کتنے سال ہو گئے بولو؟ 1024 نہیں سمجھتے 24 1024 اور ادھر 1400 کم سے کم 1400 سال تو ہو گئے. کتنا 400 یہ ان کی وفات ہے. واللہ یہ کتاب و سنت کی دعوت جو آج اس اسٹیج سے کی جا رہی ہے, یہ آج سے نام بنا میں بتاتا ہوں 1400 سال قبل. لیکن بات وہی تھی, لوگ بدنام کرتے یہ نیا طریقہ نہیں, وہی طریقہ ہے جو صحابہ کا تھا, تابعین کا تھا, چاروں اماموں کا تھا. لیکن کچھ ظلم زیادتی کے بنا پر ہندوستان میں ذرا دفنا دیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود بیچ میں کہیں ایسے لوگ ابھرتے تھے. آپ حضرات نے سنا ہوگا مجدد الفسانی, کیا نام تھا؟ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ. اور بھی فاروقی کون تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی دلیل اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں عثمانی ہیں, ہمارے ہاں علوی ہیں, ہمارے ہاں فاروقی ہیں. الحمدللہ فاروقی تو وہ تھے جنہوں نے دین اکبری کو مٹایا, مقابلہ کیا اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کا وہی سور پھونکا تھا جو آج ہم اعلان کیا طور پر کہتے ہیں. کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کا انتقال ہوا 1024 میں. بس ان کی ایک تحریر پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک لیٹر لکھا کشمیر, آج کا موجودہ کشمیر, وہاں اپنے کسی شاگرد کے پاس. لوگوں سن لو 4 باتیں بڑی ہیں. شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں, کہنے لگے قول محمد مارا بکارست نہ قول محی الدین عربی. اے لوگوں ہندوستانیوں سن لو, آج سے 414 سال قبل وہی دعوت تھی جو آج اس اسٹیج سے آپ کو دی جا رہی ہے. نہ انگریز تھا, نہ سعودی ڈالر ریال تھا, نہ خلیجی یہ درہم و دینار تھے. سوکھی روٹی کھا کر کے زمین پر سونے والا انسان اس سرزمین ہند پر اعلان کرا, اے لوگوں سن لو, ہمیں کسی صوفی کا قول پیش نہیں کرنا. محی الدین عربی, شیخ اکبر بہت بڑے ہوں گے, لیکن اسلام میں ہمیں ضرورت ہے محمد عربی کی حدیثوں کی. ہمیں محی الدین عربی شیخ اکبر کے قول کی ضرورت ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ آج تو ہم تو کہیں گے صوفیوں گالی دیتا ہے. نمبر 2 آگے ذرا سنو, کہتے ہیں ہمیں نص چاہیے, ہمیں فس نہیں چاہیے. کیا چاہیے ہمیں؟ نص. ہمیں کتاب, ہر مسئلے میں ہمیں کتاب و سنت کی دلیل دو تب ہم مانیں گے. صوفیہ کے اور علماء کے اقوال کو ہم نہیں مانتے. یہ کب دعوت دی جا رہی بھائی؟ 1024 میں تو انتقال ہوا ہے.
یعنی 10ویں صدی ہجری کے اواخر اور 11ویں صدی ہجری کی ابتدا میں اعلان ہو رہا ہے. پہلا اعلان کیا تھا؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے. کسی بزرگ بڑے سے بڑے صوفی کا قول ہمیں نہیں چاہیے. نمبر 2، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں نص چاہیے، ہمیں فس نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ ہمیں کتاب و سنت کی سے دلیل ہونی چاہیے. فصوص الحکم جو ان کی کتاب ہے اس کی کوئی بات ہمیں نہیں چاہیے. نمبر 3، کتنی بڑی بات کہی، کہتے ہیں اے ہندوستانیوں سن لو، ہمیں جو چاہیے، ہمیں فتوحات مدنیہ مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد جو حدیثیں بیان کی ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. فتوحات مکیہ ابن عربی کی ہم نے اس کو دھتکار دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے. پھر اس طرح سے ذرا سوچو، ایک طرف وہ دعوت دے رہے ہیں اور دوسری طرف رہیں آپ کے بازو میں یہی دعوت کتاب و سنت کی قاضی نصیر الدین برہان پوری رحمت اللہ علیہ دے رہے ہیں، جن کی وفات 1031. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں، آج ہماری جو دعوت یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے. کتاب و سنت کی دعوت آج سے تقریباً 450 سال قبل صرف صوبے مہاراشٹر کے اندر اور دلی میں دو عالم للکار کر کے کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور اعلان کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں مرزا غلام احمد جیسے قذاب کے پٹھو ہو سکتے ہیں تو ان علماء کے دعوت دینے والوں کے ساتھ بھی ایک بڑی جماعت رہتی رہی. آگے ہم بڑھتے ہیں. ہمارا یہ منہج کتاب و سنت کی دعوت، اہل الحدیث کی جو دعوت ہے میرے بھائیوں، آگے ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، بلکہ اس بات کو ہم تھوڑا سے آگے بڑھا دیں کہ بات بڑھی کیسے، منہج بنا کیسے ہمارے. آپ نے دیکھ لیا کتنے سال تک، 1024 تک. اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ، ان کے اقوال کو ذرا دیکھو جو 1145 سے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا. اے بھائی ذرا چھوڑ دے تو اچھا تھا. اے بھائی چھوڑ دو تھوڑا سا چھوڑ دو. ہم کہہ رہے ہیں یار ہم کو پیاس نہیں لگتی، سننے والوں کو کہاں سے لگے گی. چلو سمجھ گئے میرے بھائی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہلا مرد مومن ہے جس نے صحاح ستہ کا درس شروع کیا. اور لکھتے کیا ہیں؟ یہی من ہے. کہتے ہیں زوردار انداز میں، کہتے ہیں جب بھی میں کتاب و سنت کا مطالعہ کرتا ہوں کسی بھی مسئلے کے اندر تو اہل الحدیث کے اقوال مجھے زیادہ صحیح لگتے ہیں بنسبت اہل الرائے کے. دیکھا آپ نے ہم نے کون سی نئی دعوت دی میرے بھائی؟ وہی دعوت ہے جو پہلے شاہ ولی اللہ دے چکی ہے. شاہ ولی اللہ اگر کسی پڑھے لکھے انسان کو ضرورت ہو تو صرف مصوّع اور مصفّح جو موطا کی 2 شرحیں لکھی ہیں عربی میں اور فارسی میں، اللہ کی قسم جا کر کے دیکھیں 100 میں سے 75 مسائل ایسے ہیں جو انہوں نے اہل الحدیث کے مطابق قبول کیا ہے، اور 25% مسئلے ہیں کہنے کہ ہماری تحقیق میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مناسب ہے اس لیے ہم ان پر عمل کرتے ہیں. میرے بھائی ہم نے بھی تو وہی کہا، یہ بھی تو وہی کہتے ہیں جب قرآن حدیث آ جائے اس پر عمل کرو. کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کا قول قابل قبول نہیں ہے. پھر ذرا سوچو، ایک چھوٹی سی مثال دے. رفع الیدین کی بحث لکھتے ہیں، سارے دلائل دیتے ہیں حجت اللہ البالغہ کے اندر، اور کہتے ہیں اے لوگو جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں. کیوں؟ وہ سنت پر عمل کرتے اس لیے ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں بنسبت ان لوگوں کے جو رفع الیدین نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور کیا دعوت دی جا سکتی بھائی؟
ہم کو کیوں برا کہتے ہو؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میں اتنا کہہ دوں بھائی کتاب و سنت پر عمل کرو تو بدنام کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر یہی دعوت دے کر کے دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر انہی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ساتھی مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ، ہر صوفی، ہر انسان، ہر ہندوستانی مسلمان ان کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ اتنا بڑا ولی اللہ کی قسم وہی کہتا تھا جو ہم کہتے ہیں۔ اچھا ان کے تحریرات، ان کے مکتوبات کہتے ہیں میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، میں رفع الیدین کرتا ہوں، میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں وہ بھی کرے۔ کیوں؟ یہی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائیو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، مولا معین الدین سندھی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو پڑھنے کا موقع ملے۔ الدراسات اللبیب، کیا نام تھا؟ الدراسات اللبیب فی اتباع الاسوۃ النبی الحبیب، بڑی پیاری کتاب ہے۔ وہی کہتے ہیں جو ہمارے یہ مشائخ کہتے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی؟ کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، ایک حدیث کے لیے، غور سے سننا، نبی کی ایک حدیث کے لیے 1000 اماموں کے قول کو رد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو رد نہیں کہا، ہم نے کہا چھوڑ دو۔ اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کی ایک حدیث کے خاطر ہزاروں اماموں کے قول کو تو رد کریں گے لیکن نبی کی حدیث کو رد نہیں کریں گے۔ پھر اس کے برعکس کہتے ہیں ہزاروں اماموں کے لیے نبی کی ایک حدیث کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے نہیں کہا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ کے شاگرد، حد ہو گئی میرے بھائیوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، سارے بڑوں نے یہی کہا ہے لیکن بات سامنے نہیں آتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاد مولانا رشید احمد گنگوہی کے پاس کسی نے لیٹر لکھا، ان کے فتاوی رشیدیہ میں آج موجود ہے، کسی نے لیٹر لکھا اور کہا کہ حضرت کچھ لوگ ہندوستان میں پیدا ہیں جو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، زور سے آمین بولتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جائز ہے ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دیں، ان کے ہاں شادی بیواہ کریں یا ان کا حقہ پانی بند کر دیں، بالکل بائیکاٹ کریں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، آج بھی ان کے فتاوے میں تحریر موجود ہے، کہتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ سب حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن نیت اچھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حدیث سے تو ثابت ہے، سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا بھی سنت سے ثابت، رفع الیدین بھی ثابت، زور سے آمین بولنا بھی ثابت، لیکن جو چیز ثابت ہے وہ تو کرے ثابت ہے، اور کہتے لیکن زور سے آمین بولنے اور رفع الیدین کرنے والوں کی نیت درست نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیوں، علیم بذات الصدور تو ایک ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے دل کی خبر کیسے لگی؟ سوچو ذرا سا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ذرا ایک چیز سنو، کتنی عجیب سے بات ہے، کتنی عجیب سے بات ہے۔ سارے شوافع زور سے آمین بھی بولتے ہیں، رفع الیدین بھی کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں، ایک رکعت وتر بھی پڑھتے ہیں، وہ تو حق پر ہیں، وہ حق پر ہیں،
لیکن امام کو بغیر مانے ہوئے کسی نے اگر سینے پر ہاتھ باندھ لیا تو وہ نہیں باندھ سکتا. ہمیں بات یاد آئی گلبرگہ کا میڈیکل کالج میں رانچی کے قریب کا ایک لڑکا پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دی, اہل حدیث ہوا تو ہم کو ڈھونڈتا ہوا بڑے مشکلوں کے پاس آیا. تو میں نے جامع مسجد میں منبر پر بیٹھا کر اس سے بتایا کہ تم بتاؤ تم اہل حدیث کیوں ہوئے, اگر اجازت ہو تو بڑا دلچسپ واقعہ اس کو سنا دیں آپ لوگوں کو. سنیں گے؟ کہتا ہے کہ کسی نے کہا حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھو حدیث پڑھو. ایک طالب علم ہمارے ساتھ تھا, آج وہ نوجوان جدہ میں کام کرتا ہے کمپنی کے اندر. کہنے لگا وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ہمیں اپنا منہج سمجھانے کے لیے, واللہ یہ کوئی نئی چیز نہیں لیکن بس لوگوں نے نئی بنا دیا ہے. نئی چیز نہیں, سب وہی ہے جو پرانی ہے. اہل حدیث تو سب پرانی چیز کہتے ہی ہیں, نئی دنیا قابل قبول ہی نہیں ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہمارے یہاں نئی چیزوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. ہم کو الٹے چور کوتوال کو ڈانٹے, ہم کو کہتے ہو تمہارے ہاں نئی چیزیں, ساری نئی چیزیں تو بھائیوں کے ہاں پڑی ہوئی ہیں. سمجھے؟ اس شخص نے بڑی عجیب سے بات, کچھ آدمی ایسے بیٹھے ہوئے تو کوئی نوجوان پڑھا, کہا کہ بھئی ایک رکعت وتر ثابت ہے. کہاں ثابت ہے؟ کہا صحیح مسلم کے اندر ثابت ہے. اس نے کہا صحیح مسلم میں ثابت ہے, کہاں دکھا دیا, ایک رکعت پڑھنے لگا. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ شافعی لوگ کرتے ہیں اور تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں, تمہارے لیے ایک رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں. ڈر گیا. اس کی بہن پڑھتی تھی علی گڑھ یونیورسٹی میں, سالانہ چھٹی ہوئی, گلبرگہ سے ٹکٹ لیا دلی کا, دلی میں جا کر کے صحیح مسلم خریدا, اپنی بہن کو لیا اور گیا بہار. گیا نہیں گیا شہر ہے, وہاں گیا تو وہاں سب سے پہلے پورے بہار کا سب سے بڑا دینی ادارہ جو ہے, سب سے بڑا دینی ادارہ شریعت کیا نام ہے, عمارت شرعیہ, وہاں نہیں پٹنہ والی نہیں, اتنی خوش نصیب نہیں, دوسری جگہ مونگیر میں. سمجھ گئے نا؟ فوری طور پر ٹیلی فون کیا, کون؟ ہمیں امیر صاحب سے بات کرنی ہے جو پورے ہندوستان کے امیر ہیں. کہا وہ تو آؤٹ آف سٹی ہیں. چلو بھائی کیا بات ہے, کب آئیں گے؟ او بھائی ایک ہفتے کے بعد ٹیلی فون کیا. انتظار کر رہا تھا وہ نوجوان. صاحب میں وہی آدمی ہوں جو آپ سے پوچھ رہا تھا, امیر صاحب آئے ہیں؟ کہا امیر صاحب تو بھی آؤٹ آف سٹی ہیں, آئے نہیں ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم کو وتر کا مسئلہ. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایک رکعت وتر پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ کہا کہ ناجائز. کہا ہمارے سامنے مسلم رکھی ہوئی ہے, اس میں تو لکھا ہوا ہے جائز ہے. کہا پھر امیر صاحب کا انتظار کریں. چلو بھائی آخر کار امیر صاحب آ گئے. کیا کہ آؤٹ آف سٹی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ان سٹی ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آ گئے واپس. ٹیلی فون کیا, صاحب السلام علیکم, آپ امیر؟ ہاں بولو, ہمیں مسئلہ پوچھنا ہے, آپ کے انتظار میں ہیں. کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ ہمیں پوچھ رہا ہے مسئلہ کہ ایک رکعت نماز وتر کا کیا حکم ہے. کہا کہاں سے بات کر رہے ہو؟ کہا گیا سے, بہار سے. کہاں؟ ایک رکعت تراویح وتر پڑھنے والا گیا میں کہاں سے آ گیا؟ اس کو کیرلا میں پیدا ہونا تھا. کہاں پیدا ہونا تھا؟ کیرلا کے اندر. کہا کیا ہے؟ اللہ رسول کیرلا والوں کے لیے آئے تھے, بہار والوں کے لیے نہیں آئے تھے. کہا نہیں سادہ بات نہ کرو. کہا نہیں ہمیں پوچھنا ہے جائز ہے کہ ناجائز. کہا کہ ناجائز. کہا یہ صحیح مسلم میں نے خرید کے لی ہے اور اس میں لکھا ہے اللہ رسول پڑھتے تھے. کہا کہ ہم کو بھی معلوم ہے حدیث. کہا ہم اس پر نہیں عمل کر سکتے. کہا اس پر عمل کرنا ہوتا تو تمہارے نصیب میں اللہ تمہاری پیدائش کیرلا میں رکھا ہوتا. کہا آخر وہ سنت کیسی ہے کہ کیرلا میں عمل کرے, بہار میں نہیں عمل کر سکتے؟
اللہ اکبر. کہا وہ خطہ شافعیوں کا ہے, ہمارا خطہ احناف کا ہے. کہا تو ہم نہیں عمل کر سکتے؟ کہا کہ ہاں کر سکتے ہو. کب کر؟ جب شافعی ہوتے. کہا بغیر شافعی بنے نہیں عمل کر سکتا؟ کہا نہیں کر سکتے. تم کیا؟ تو میں ایسا کرتا ہوں, میں نہ حنفی رہوں گا نہ شافعی, پھر حدیث پر عمل کروں گا. کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مسلمان رہو گی جب تم دونوں میں سے کوئی ایک نہیں رہو گی؟ بہت بات زیادہ بڑھی. کہا مولانا آپ ہی لوگوں نے یہ چکر چلا کر کے حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی ہے. سنیں, آج سے میں بھی صبح پڑھوں گا, ہماری بہنیں بھی پڑھیں گی, ماں باپ و خاندان بھی پڑھے گا, اور آج پورا خاندان اہل حدیث. اور تعجب کی بات ہے وہ نوجوان ایسے حدیث کا مطالعہ کیا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی جون میں, اگست میں آیا تو پتا چلا 60 نوجوانوں کو اہل حدیث بنایا. میرے بھائیوں, یہ کہہ دینا یہ دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے. ہاں ہمارے اسلاف نے ہی تو مولانا رشید احمد گنگوہی کی بات کر رہا تھا, کیا کہے؟ حدیث پر تو ہے شافعی عمل کرے تو نیت درست ہے, اگر اہل حدیث عمل کرے تو اس پر اس کی نیت درست ہے نہیں ہے. پھر آگے, پھر سائل کو تسلی نہ ہوئی. غالباً ایک عرصے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس لکھا سائل, اور یہ اشرف الجواب میں کتاب موجود ہے. لکھا صاحب کچھ لوگ ہیں آمین رفع الیدین کرتے ہیں, سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں, کیا ایسے لوگوں کو بے دخل کریں, مسجد سے بائی کاٹ کر دیں, رشتے ناطے کو توڑ لیں؟ کہا نہیں بھائی, وہ بھی مسلمان ہیں, آپ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں شاید کہ اسی پر سب سے بڑی نیکی مولانا اشرف علی تھانوی کو شاید جو اللہ شمار کرے وہ یہی کرے گا, اور شاید نجات کا ذریعہ سب سے پہلے یہی بنے. کیا پیارا جواب دیا. کہا بھائی ایک 5واں مذہب تو پہلے سے چلا ہی آ رہا تھا. آئی بات, 4 مذہب ہیں, حنفی شافعی مالکی حنبلی, اور ایک مذہب بھی پرانا ہی چلا آ رہا ہے, کوئی نیا نہیں ہے, لیکن اس کا نام رکھ دیا ظاہری. اہل حدیث نہیں رکھا, کیا رکھ دیا؟ ظاہری. چلو کم سے کم اتنا تو قبول کیا کہ ہاں 4 ہی میں حق محصور نہیں, بلکہ 4 کے آگے بھی 5واں مذہب دنیا کے اندر موجود ہے. ہم کہتے ہیں وہی 5واں مذہب اہل الحدیث کا ہے, جو سب سے پرانا ہے اور سب سے ٹھوس دلائل پر وہ قائم ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا. میرے بھائیوں, بات تو میرے خیال سے لمبی ہو گئی, اور گھڑی بھی آپ حضرات دیکھتے ہوں گے, پتہ نہیں کہیں شاید اذان بھی ہو گئی ہو. ہاں نہیں, آرام سے نہیں, اذان ہو گئی نا. بس چند باتیں اور ہم عرض کے چھوڑتے ہیں, اب لمبا نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, یہ ہمارے بارے میں اور کیا, ابھی آپ نے سمجھ لیا ہمارا منہج کوئی نیا نہیں ہے. یہ منہج کب سے چلا ہے؟ صحابہ کے زمانے سے. یہی 4 اماموں کا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ واللہ اپنی مشہور کتاب الرسالہ کے اندر لکھتے ہیں اجمع المسلمون, تمام مسلمان امت کا اس بات پر اجماع ہے, اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی پاکستان سے ہو گیا ہے, اور یہی سب سے پہلی کتاب کہی جاتی ہے, کہا جاتا ہے وصول فقہ اور وصول حدیث کی ہو سکتی ہے الرسالہ, جس کتاب کو لکھنے کے بعد امام شافعی کو لقب ناصر السنہ قرار دیا. کتنی پیاری بات. میں نے کیا کہا؟ وہی کہا جو اماموں نے کہا. کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اجمع المسلمون, سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع سمجھتے ہو نا, سب کا اتفاق. کیا کہ من استبان لہو حدیث, کہ جس شخص کے سامنے صحیح سند کے ساتھ غیر منسوخ, غیر منکر, غیر شاذ, مکمل صحت کے ساتھ جب کسی کے سامنے کوئی حدیث آ جائے تو اس کے لیے قطعاً جائز نہیں کسی کا قول قبول کرے, اس کے لیے واجب ہے کہ حدیث پر وہ عمل کرے.
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر، لیکن ہندوستانی نسخے میں بہت کچھ غائب ہے، یہ بھی یاد رکھنا، بہت کچھ غائب ہے۔ ابھی مصر سے علامہ احمد شاکر محمد احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترمذی کا نسخہ نقل کیا ہے وہ بڑا عجیب غریب مصحح ہے۔ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرض الموت میں تھے، ایک شاگرد آیا اور آنے کے بعد امام صاحب کو وضو کرا رہا تھا، وضو کراتے ہوئے جب پیر دھلنے کی باری آئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ موزہ پہنے ہوئے تھے، اس شاگرد نے موزے کو نکالنا چاہا، فَأَحْوَيْتُ لِأَنزِعَ خَفَّيْهِ، میں جھکا اور ہاتھ لگایا کہ اپنے استاد کا موزہ نکال کر کے پیر کو دھلا دیں۔ امام صاحب نے کہا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، میرے شاگرد میرے موزوں کو نہ نکالو، ہم موزے پر مسح کریں گے، ہم نے مکمل وضو کر لینے کے بعد موزہ پہنا ہے، اسی پر امام صاحب نے مسح کر لیا۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ تو ہمیں زندگی بھر ہم کو پڑھائے تھے کہ موزے پر مسح جائز نہیں ہے، ابھی آپ خود موزے پر مسح کر رہے ہیں موت کے وقت۔ کہتے کیا کروں بیٹے، اب مجھے وہ حدیث مل گئی مسح کرنے والی جو پہلے نہیں ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کوئی نئی چیز امت کو نہیں پیش کیا، ہم نے وہی پیش کیا جو صحابہ سے لے کر کے ائمہ اربعہ، شاہ ولی اللہ، علامہ معین الدین، شاہ اسماعیل شہید، سارے ہمارے بڑوں نے پیش کیا تھا، ہم نے وہی پیش کیا، ہم نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کیا ہے، یہ ہمارا منہج ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال جو بتا رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ، بلکہ اسی کو ہم اور بتا دیں، آج دنیا کے اندر ہمارا چاہے حنفی بھائی ہو دیوبندی کوئی، شاہ اسماعیل شہید کو سب مانتے ہیں نا، شاہ اسماعیل شہید، جو نہیں مانتے جانتے ہیں آپ لوگ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تنویر العینین لکھ کر کے آمین، رفع الیدین، قرات خلف الامام، ان تمام مسائل کو سامنے پیش کر دیا، اور پیش کرنے کے بعد جب یہ کتاب لکھ کر کے اپنے چچا شیخ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین سب کے سامنے پیش کیا تو پورے چچا کے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، کہا الحمدللہ آج بھی ہمارے خاندان میں حدیث کی تحقیق کرنے والا محدث موجود ہے۔ یہی چیز مولانا ابوالکلام آزاد اور یہی چیز علامہ اقبال، یہی علامہ عالی، یہی سارے اہل علم کرتے رہے دوستو۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اسی منہج کو اپنایا جائے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی دعوت دینا، عمل کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہی اسلاف کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے ائمہ کا احترام نہیں کرتے، واللہ ہمارے منہج میں ائمہ کا احترام واجبات میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ تین قسمیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف حق عالمنا، جو ہماری بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں کا احترام شفقت نہ کرے، اور ہمارے امت کے علماء اور بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کا منہج اپنانے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔